ہم غلام نہیں ہیں, حق سچ بولنے والے ہیں. میں ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتا. میرے پاس بھی بہت کچھ ہے, اوپر اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں, جھوٹے پہ اللہ نے لعنت بھیجی ہوئی ہے. میں نے دنیا کی ٹاپ موسٹ انٹیلیجنٹ 32 سال سروس کی, لیکن آج مجھے گلہ ہے, مجھے شرم آ رہی ہے, مجھے تکلیف ہے. ہماری ہڈیاں نچوڑ گیا ہے. آپ نے میری ماں کو کہ 2-3 بجے پولیس داخل ہوتی ہے. ناظرین, آزاد کشمیر میں جس طرح کی الیکشن میں دھاندلی کی گئی ہے اور بندر بانٹ کی گئی ہے حکومت کی بھی, اس پر ریٹائر بریگیڈیئر صاحب انہوں نے کھل کر بات کی اور بڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے. آئیے آپ کو مکمل ان کی یہ بات سنواتے ہیں, پھر اس پر بات بھی کرتے ہیں. اور میں یہاں کرم و حیا کے بعد یہ کہوں گا, خواجہ صاحب یا کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے اتنے سینسیٹیو اداروں, اتنے امپورٹنٹ اداروں پہ ہوتے ہوئے جہاں کروڑوں پہ پیچھے باز تھے کہ ایک پیسے کی کرپشن نہیں کی. اور مجھے فخر ہے اور میرا محکمہ بھی اس چیز کو مانتا ہے, لیکن آج مجھے گلہ ہے, مجھے شرم آ رہی ہے کہ علامہ اقبال کے شہر میں شرم و حیا کا فقدان ہے. جو اس کی فیملی کے ساتھ ہوا وہ تاریخ کا ایک سیاہ باب بن چکا ہے. اس کے بعد ہمارے گھروں میں خواجہ سے اٹھ کر کہہ رہے شیف النفس سومو سلاد کا پابند, رات کے 2-3 بجے پولیس داخل ہوتی ہے, بچیوں کو باہر نکالا جاتا ہے, اور آج تک شرم و حیا کے وہ ایک دفعہ مذمتی لفظ نہیں کہے. جبکہ میں نے خواجہ صاحب کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ ان کے لیے آواز اٹھائی تھی کہ نہیں. آج مجھے تکلیف ہے, مجھے میرے محکمے نے جس کی میں نے خدمت کی, میں اوپر اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں, جھوٹے پہ اللہ نے لعنت بھیجی ہوئی ہے. میں جو بات کروں گا ایک صحیح بات کروں گا. ایک دفعہ جب ہم بڑے سرکردار تھے, یہی خواجہ آصف رشتہ داری پرانے تعلقات کا پہاڑ جوڑتے تھے. اور مجھے سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں سوراخ کرتے ہیں. ڈپٹی اسپیکر صاحب, نیب پشاور ریز کی 2.5 سال نیب میں رہا, کے پی کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کو پکڑا, کیونکہ میرا ایمان ہے کہ پانی ہمیشہ اوپر سے نیچے آتا ہے, کرپشن اوپر سے شروع ہوتی ہے. میرے سب سے بڑے پہلے 3 چیف منسٹر, چیف سیکرٹری صاحب کا, اور وہاں گاڑیاں چلنی بند ہو گئی تھی کہ اینٹی کرپشن پنجاب کو میں نے ری ویمپ کیا, جس کی تعریف ان کے ایم این اے, ابھی یہاں ایک وزیر صاحب نہیں بیٹھے ہوئے, انہوں نے شہباز شریف کو جا کر کہا کہ ایسے بندوں کو مت نکالو جو کرپشن کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. ہم غلام نہیں ہیں, حق سچ بولنے والے ہیں. آئی پی پی جو ہماری ہڈیاں نچوڑ گیا ہے, جو غریبوں کا خون نچوڑ گیا ہے. کیا اسپیکر صاحب آپ کی توجہ 2 منٹ چاہتا ہوں. ڈپٹی اسپیکر صاحب, ڈپٹی اسپیکر صاحب, میں بیٹھ جاؤں. اسپیکر صاحب, آئی پی پی کون سا ملک ہے؟ ان کو لائن چہروں کے یہاں وزیر جو انرجی ہے وہ آ کر بتائے کہ اس میں کون کون سے حصے دار ہیں. 125 پیسے کے پیسے آپ دے رہے ہیں خواجہ صاحب, جبکہ پروڈیوس 48 کر رہے ہیں. جب کوئی انکوائری ہوگی تو ان میں 3 فیملیاں آئیں گی. جو بار سرکردار ہیں, غریب کا خون چوسا جا رہا ہے. خواجہ صاحب, میں کل بھی 2 دن حلقے میں تھا, لوگ فتوائیں دے رہے ہیں اس حکومت. ہم یہاں صرف مراد لینے کے لیے بیٹھے ہیں, ان کی کوئی بات نہیں اٹھاتا. یہ ایشو جو بات کرنے والی ہے, نہ کہ یہاں لڑائی جھگڑے اور تانے دیتے ہیں. میں ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتا, میرے پاس بھی بہت کچھ ہے, لیکن میں ان لوگوں میں نہیں ہوں کہ جس پلیٹ میں وہ کھائیں اس میں چھینک کریں, اس میں سوراخ کریں. خدا را اس ملک کے لیے کچھ کیجئے. مجھے شرم آئی, کل میں اپنے پرائم منسٹر صاحب کا انٹرویو دیکھ رہا تھا جو چائنی جرنلسٹ کو دیا. خدا کی قسم, میں ایک زمیندار کا بیٹا کا میرا شرم سے جھک گیا ہے کہ ہماری مدد کرو, پاکستان تباہ ہو رہا ہے. یہ انٹرویو تھا, آپ سن لیں. کیا وزیر کو ایک غیرت بھی ہوتی ہے؟ آپ جب تک اس ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں کریں گے, کرپشن کا خاتمہ نہیں کریں گے. دبئی کس کا ہے؟ اس دن میں ڈرامہ ایک دیکھ رہا تھا, افتخار ٹھاکرے کتنی خوبصورت بات کی, کہنا یہ دبئی اپنا ہو گیا, ساڈا دبئی ساڈا ہے.
وہ چاک لے کے گیا, اے بھی پاکستانی دا گھر ہے, اے بھی پاکستان دے گھر ہے, اے بھی پاکستان دے گھر ہے. وہ ہمیں شرم ہی نہیں آتی, پیسہ لوٹ کر باہر لے جائیں اور کہیں گے جی ملک, اور دوسرے آپ کو قرضہ دیں گے. کیا آپ نے اس میری ماں کو, پاکستان میری ماں ہے, مادر وطن ہے, اس کو بھکاری بنا دیا ہے؟ کیا آپ ایسے کوئی معزز آدمی باہر کھڑا ہو کر چوک پہ بھیک مانگنا چاہے گا؟ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ تو 4 سال کے لیے آیا تھا, عمران خان تو 4 سے آیا تھا, کورونا میں معیشت کہاں گئی؟ دنیا آج بھی, میں آج کو یہاں لکھ کر دیتا ہوں, اگر پاکستان کو آگے لے جانا تو اس کو باہر کا عوام کی آواز کو مت کچلو. عوام نے مینڈیٹ دیا ہے, کھڑے ہو کر آپ نے, میں نہیں کہتا کہ یہ جھوٹے قرآن اٹھائیں, کیا یہ جیت کے آئے ہوئے ہیں؟ فارم 47 کی پیداوار ہے, اور فارم 47 والے کیسے ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں؟ کیسے, ان پہ کون یقین کرے گا؟ ہمارا آج نوجوان طبقہ کیوں باہر بھاگ رہا ہے؟ میرے حلقے کے 3 جوان یہاں ایران جاتے ہیں, وہ اغوا آتے ہیں, ان کے ہاتھ کاٹ کر رنسم مانگتے ہیں 80 لاکھ روپیہ. وہ بیچارے کیا کریں؟ یہاں روزگار نہیں ہے, یہاں کیونکہ لوٹ مار کر کے ہمارے لیڈر پیسہ باہر لے گئے ہوئے ہیں. وہ کوئی شرم یا نہیں. حال ہی میں وہاں پر دبا کے دھاندلی کی گئی اور پیپلز پارٹی کی حکومت بنا دی گئی ہے. وہاں پر وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے, اور اسپیکر جو ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کا ہے, لیکن جو ہے نون لیگ کا جو ہے انہوں نے ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ منتخب کرا لیا. یعنی کہ مل جل کر وہ حکومت کریں گے جس طریقے سے وفاق میں کر رہے ہیں. یہ جو باقی اس ملک میں تماشا لگایا ہوا ہے کہ ہم حکومت میں ہیں بھی صحیح اور نہیں بھی ہیں. جب اپنا مطلب ہوتا ہے تو حکومت میں گھس جاتی ہے پیپلز پارٹی, اور جب حکومت میں مطلب ان پر تنقید کرنی ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں جی ہمارے پاس صرف آئینی عہدے ہیں, اس وقت ہمارے نہ ہم کابینہ کا حصہ ہے اور نہ ہم کوئی اس میں فیصلے سازی میں کوئی ہمارا اہم کردار ہے. تو صدر مملکت تو صدر زرداری صاحب ہی ہیں, سینٹ کے چیئرمین بھی پیپلز پارٹی کا ہے. تو یہ تماشا ایک قسم کا لگایا ہوا ہے, اور آزاد کشمیر میں بھی ویسا ہی تماشا لگا دیا گیا ہے. تو پاکستان کے جو باقی صوبوں کے حالات ہیں وہ بھی آزاد کشمیر تک انہوں نے پہنچا دیے ہیں. نہ پنجاب ان سے کنٹرول ہو رہا ہے, نہ سندھ کنٹرول ہو رہا ہے. بلوچستان کے حالات ویسے بڑے خراب ہیں, اور KPK میں تو پھر اللہ ہی معاف کرے بھئی, نہ مہنگائی آپ سے کنٹرول ہوتی ہے. پیٹرول کی قیمتیں آپ دیکھیں کہ جنگ سے پہلے جو قیمت تھی وہاں پر تو ان کو لانا چاہیے تھا, لیکن وہاں 300 روپے لیٹر پر آ کر انہوں نے روک دیا ہے. حالانکہ جو خام مال کا جو خام تیل ہے اس کی جو قیمت ہے وہ اس وقت جنگ سے پہلے جو قیمت تھی اس سے بھی نیچے جا چکی ہے, لیکن انہوں نے 300 روپے فی لیٹر وہاں پر روک دیا ہے, اس سے نیچے نہیں لا رہے.